السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر مضمون تفصیلی۔ یہ صرف 10th کلاس کے لیے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر مضمون باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ ہم پڑھیں گے اس کو۔ پہلی ہیڈنگ ہے ولادت۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا اور وہ کاٹھیا وار کے رہنے والے تھے۔ وہ کراچی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وہاں کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ابتدائی تعلیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو 6 برس کی عمر میں کراچی کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک سال انہوں نے بمبئی کے ایک پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اگلے سال وہ کراچی آ گئے۔ سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1891 میں وہ مشن ہائی اسکول کراچی میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ اعلیٰ تعلیم۔ آپ کے والد آپ کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کے والد نے اپنے ایک انگریز دوست کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنے ہونہار بیٹے کو کاروبار میں شریک کرنے کی بجائے قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھجوا دیا۔ آپ نے وہاں کے ایک ادارے لیکن ان میں داخلہ لیا کیونکہ اس کے مین گیٹ پر دنیا کے مشہور قانون دانوں کے نام لکھے تھے اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا۔ آپ نے وہاں 20 سال کی عمر میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ جب قائد اعظم یہاں کے حالات سے بددل ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تو دیگر مسلم رہنماؤں کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی آپ کو واپسی پر آمادہ کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں لکھا کہ اس وقت مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنا الگ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے مسائل حل کر سکیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے ان مفید مشوروں کی بہت قدر کی۔ نیکسٹ ہیڈنگ دو قومی نظریہ۔ ہندو اپنے آپ کو انگریز کا واحد جانشین سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا، یعنی ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے اور وہ ہے ہندو قوم۔ پنڈت نہرو نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری انگریز۔ یہ دعویٰ کس نے کیا تھا؟ پنڈت نہرو نے، کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک کانگریس کی اور دوسری انگریز کی۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کا جواب دیا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے پرزور دلائل سے 2 قومی نظریہ پیش کیا، یعنی بتایا کہ مسلمان مذہب
تاریخ، لباس، تہذیب، زبان، غرض ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے، یہاں تک کہ ہندو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں اور مسلمان اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، تو پھر دونوں قومیں یکجا کس طرح رہ سکتی ہیں؟ یہ دو قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ، قرارداد پاکستان۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مشہور تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان پر مشتمل ایک الگ مملکت قائم کر دی جائے۔ پہلے تو مخالفین نے اس قرارداد کا بہت مذاق اڑایا، لیکن جلد ہی یہ قرارداد اسلامیان ہند کا متفقہ مطالبہ بن گئی۔ نیکسٹ ہیڈنگ، قیام پاکستان۔ آخر مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں 7 سال کے مختصر عرصے میں اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی عظیم ترین اسلامی سلطنت کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا۔ قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے رات دن سخت محنت کی اور اپنی بیماری کی بھی پرواہ نہ کی۔ شروع ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور والد کو کاروبار میں زبردست نقصان ہوا۔ ان کی مالی حالت بگڑ چکی تھی۔ نوجوان محمد علی نے ان حالات کا ہمت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا اور کراچی میں وکالت شروع کی۔ نیکسٹ ہیڈنگ، بمبئی میں وکالت۔ جب کراچی میں وکالت کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ بمبئی چلے گئے۔ بمبئی کا اصل جو اب نام ہے وہ ہے ممبئی۔ پہلے یہ بمبئی تھا اور اب یہ ممبئی ہے۔ ابتدائی 3 سالوں میں آپ کو کوئی مقدمہ نہ ملا اور آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آخر آپ کو کچھ عرصہ کے لیے پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے کی پیشکش ہوئی۔ آپ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر سرکار نے 1500 روپے ماہوار کی تنخواہ کی پیشکش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اتنی رقم روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ جلد ہی آپ کی وکالت چمک اٹھی اور آپ کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ آپ نے پیشہ ورانہ اخلاقیات اور دیانت کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ ایک دفعہ مقدمہ کی پیروی کے دوران مجسٹریٹ نے آپ سے کہا کہ وہ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں۔ آپ نے بھی ترقی بترقی کی جواب دیا کہ مائی لارڈ، آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ، سیاست میں حصہ۔ محمد علی جناح انگلستان کے زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ انہوں نے مشہور ہندوستانی لیڈر دادا بھائی نوروجی کی انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ وطن واپس آ کر آپ نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 1909 میں آپ بمبئی کے مسلم حلقے سے مرکزی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔
آپ نے رکنیت کے 6 سالوں میں اپنی ذہانت اور لیاقت کا سکہ منوا لیا۔ اب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا تھا۔ آپ ایک بے باک اور نڈر سیاسی لیڈر تھے۔ آپ کی جرات اور حق گوئی کے اعتراف پر اہل بمبئی نے جناح ہال تعمیر کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ، مسلم لیگ میں شمولیت۔ جلد ہی آپ کانگریس سے بددل ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، جسے مسلمانوں کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ آپ کانگریس چھوڑ کر 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب آپ نے اپنی کوششیں مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ آپ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کی نئی تنظیم بنی۔ آپ نے جان توڑ محنت سے مملکت خدا داد کی تعمیر کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم کی۔ پیغام قائد اعظم۔ آپ کا پیغام تھا ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ذیل میں آپ کے کچھ اقوال: ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ آئین بنایا یا 1400 سال سے موجود ہے۔ ہمارا آئین بنایا 1400 سال سے موجود ہے، یعنی قرآن مجید۔ ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا کہ اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کر سکیں۔ وفات۔ 17 سال کی مسلسل محنت سے قائد اعظم کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ بیماری کی وجہ سے بہت اور زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 کو رحلت فرما گئے۔ آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا، جہاں ایک پرشکوہ مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر۔